الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك نور الله. لبيك 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 يا رسول الله لبيك يا رسول الله. باعداد ختم نبوت زندہ باد زندہ. من سب نبيا فاقتلوا من سب نبيا فاقتلوا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے ہم اپنی بیان کا آغاز کرتے ہیں. ہمارے بیان کا موضوع چل رہا ہے نور قرآن. تو ہم نے نور قرآن میں سورہ فاتحہ اور سورہ کوثر کی ترجمہ تفصیل سن لی. اب جو ہے اس قرآن کے فضائل و برکات و ثمرات ہم نے سماعت فرما لیے. اب انشاءاللہ سورہ بقرہ ہماری شروع ہوگی. لیکن سورہ بقرہ سے پہلے قرآن کی بے حرمتی، قرآن کی توہین کے اوپر میں کچھ عرض کرنا چاہوں گی. اپنے جو میرے رب عز و جل نے مجھے علم دیا ہے، جو میں دیکھ اور سن رہی ہوں، اس کے اوپر کچھ کلام کروں گی. کیونکہ بہت زیادہ شورش ہو رہی ہے، بہت زیادہ اس کے اوپر کلام ہو رہا ہے، بہت زیادہ ہنگامے ہو رہے ہیں، احتجاج ہو رہا ہے، ریلیاں نکالی جا رہی ہیں. اور ہونا بھی چاہیے کہ قرآن نور ہے، ہمارے سینوں کا نور ہے. قرآن میرے رب کا کلام ہے. کہ کسی عام انسان کا یا عام شخصیت کا کلام نہیں ہے. رب کائنات، مالک عز و جل، جو سارے جہان کو جس نے بنایا ہے، ساری مخلوقات کو جس نے پیدا فرمایا، اس رب کا کلام ہے. اور سب سے افضل کلام ہے، سب سے افضل کلام ہے، اس رب کا کلام ہے. اور قرآن مجید تو ہے ہی ہماری آخری کتاب. اب قرآن مجید فرقان حمید کے علاوہ کوئی کتاب آسمانی نہیں آئے گی. جتنی آسمانی کتابیں صحیفے آنے تھے پہلے آ چکے ہیں. قرآن مجید آخری کتاب ہے، قیامت تک یہی قائم اور دائم رہے گی. تو جبھی تو کفاروں کو، غیر مسلموں کو شورش ہوتی ہے، ان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ بھئی ہماری کتابیں منسوخ ہو گئیں، ہماری شریعت منسوخ ہو گئی. قرآن مجید قیامت تک قائم رہے گی. قرآن مجید سب سے زیادہ پڑھی جانے والی، دنیا بھر میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. قرآن مجید ہمارے مسلمانوں کے 10 12 سال کے بچوں کو یاد ہو جاتی ہے، وہ حفظ کر لیتے ہیں. اتنی موٹی ضخیم کتاب ہے جس میں 30 پارے ہیں، اور نہ جانے کتنی آیتیں اور کتنے رکوع وغیرہ ہیں اس کے اندر. اتنی موٹی ضخیم کتاب مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد ہو جانا بہت بڑی بات ہے. ان کے ذہنوں میں، ان کے دماغوں میں محفوظ ہو جانا، یہ کرشمہ قدرتی ہے. اور کوئی کتابیں یاد نہیں کریں گے. اتنے ایک ایک دو سوال ہم جو ہے میتھ کے، سائنس وغیرہ کے، جیومیٹری کے، ہمیں کئی مہینے لگ جاتے ہیں ان کتابوں کو یاد کرتے ہوئے. لیکن یہ ایسی کتاب ہے تو لوگ کفاروں کو تکلیف ہو رہی ہے کہ مسلمانوں میں یہ اتنی عام ہے اور سب سے زیادہ پڑھی جا رہی ہے. لوگ اس کو ریسرچ کر کے، کفار لوگ اس کو ترجمہ پڑھ کر، ریسرچ کر کر ایمان لے کر آ رہے ہیں. قرآن کا مطالعہ کر کے ایمان لے کر آ رہے ہیں. تو اب یہ آئے دن جب دیکھو جب معاذ اللہ ہماری قرآن مجید، فرقان حمید، کلام ربانی کی توہین کرتے ہیں. جہاں دیکھو کبھی ڈنمارک کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی فرانس میں ہو جاتی ہے، کبھی لندن کہیں، کبھی کہیں. اور یہ سویڈن میں ابھی ہوا ہے تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی کر چکے ہیں. اب ان کو سبق سکھانے کا موقع آ گیا. جب تک ان کو سبق نہیں سکھایا جائے گا، مسلمان متحد نہیں ہوں گے، تو یہ باز نہیں آئیں گے اپنی حرکتوں سے. اور یہ چاہتے ہی یہی ہیں کہ مسلمان مشتعل ہو، مسلمان توڑ پھوڑ کرے، ہنگامے کرے، اور مسلمانوں پر ایک دہشت گرد جماعت، ایک دقیانوسی جماعت، ایک سخت لبرل جماعت کا جو ہے لیبل لگا دیا جائے.
اور ان کو بدنام کیا جائے. لیکن ان کے بدنام کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. جو میرا رب چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. تو یہ احتجاج اچھی بات ہے. آئیے اب سویڈن کے تھوڑے واقعے کے پاس چلتے ہیں. ویسے تو آپ کو پتہ ہی ہوگا آج 10 دن ہوگا شور ہو رہا ہے، 8 دن، ایک ہفتہ اس واقعے کے کہ عید الاضحیٰ کے وقت مسلمانوں کی ایک بہت بڑی کثیر تعداد سویڈن کی جامع مسجد اسماک ٹاک میں نماز پڑھنے گئی تھی. ایک ملعون، ایک رشدی، ایک لعنتی شخص مسجد کے دروازے پہ آتا ہے، وہ قرآن کی توہین کرتا ہے، پھر اپنے سگریٹ لائٹر سے قرآن کو آگ لگا دیتا ہے. پہلے قرآن کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کرتا ہے، آگ لگا دیتا ہے. جب مسلمان نماز پڑھ کے نکلتے ہیں، جب یہ کافی لوگ حرکت دیکھتے ہیں تو اس کو پکڑتے ہیں، اس کو مارتے ہیں. تو پولیس کھڑی ہوتی ہے وہاں کی سویڈن کی تحفظ کے لیے اس ملعون شخص کا، کیونکہ اس نے پہلے حکومتی اداروں سے پرمیشن لی کہ مجھے یہ کرنے دو، مسلمانوں کو سبق سکھانے دو، مسلمانوں کی قرآن کی مجھے توہین کرنے دو، آزادی رائے کا مجھے حق دو. تو وہاں کی حکومت گورنمنٹ نے تھانے وغیرہ میں منع کر دیا پولیس حکام نے کہ نہیں، ان کو پتہ تھا یہ مسئلہ ہوگا. پھر وہ عدالت جاتا ہے. تو سویڈن کی جو حکومت ہے، ایسی بے غیرت جو ہے عدالتیں ہیں کہ وہ اس کو اجازت دے دیتی ہے آزادی رائے کے نام پر. اور وہ آزادی رائے کے نام پر وہ جلا رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پاس پرمیشن ہوتی ہے عدالتوں کی، حکم نامہ ہوتا ہے. تو وہاں کے پولیس جو ہوتی ہے الٹا ہمارے مسلمانوں پر ہی تشدد کرتی ہے، مسلمانوں کو روکتی ہے، اس کا تحفظ کرتی ہے. ہمارے مسلمانوں کو الٹا جو ہے تحفظ کرنے کے بجائے ان کو مارتی ہے، ان کو پکڑ دھکڑ کرتی ہے. تو یہ آہستہ آہستہ یہ خبر عام ہوتی گئی اور سب جگہ ہنگامے شروع ہو گئے. سب سے پہلے ترکی اور ایران میدان عمل میں آئے. ایران نے تو ترکی نے سویڈن کا بائیکاٹ کر دیا، سفارتی تعلقات ختم کر دیے، اپنے سفیر بلا لیے، سفیر بھیجنے سے انکار کر دیا. پھر آہستہ آہستہ برما، سیریا، لبنان، شام، سعودی عرب، پاکستان، افغانستان، سب جگہ ہی اس پر احتجاج، ریلیاں، جلسے، جلوس نکلنے لگ گئے. پرامن ہے ابھی بھی. ہم یہ وہ کہتے ہیں دہشت گرد، لیکن پرامن طور پر احتجاج کر رہے ہیں. اور لیکن وہاں تو سویڈن کے سفارت خانے پہ تو لوگ چڑھ گئے. ظاہر ہے ان کی تو اینٹ سے اینٹ بجانی ہے، اور بجانی بھی چاہیے تاکہ آئندہ ایسی جسارت نہ کر سکے. ان کو پتہ نہیں کیا تکلیف ہے کفاروں کو، کیونکہ اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے. اسلام مذہب ایسا مذہب ہے تیزی سے پھیل رہا ہے. لوگ عیسائی لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں، یہودی لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں، تائب ہو رہے ہیں پچھلے مذہب سے. تو ان کو خوف ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اسلام پوری دنیا میں چھا جائے. وہ کچھ نہ کچھ ہتھ کنڈے کرتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ ہمارے دلوں کو چیرتے رہتے ہیں. لیکن یہ بہت غلط کرتے ہیں. اور ان کی حکومتیں، ان کی عدالتیں جو آزادی رائے کے نام پر ان کو حق دیتی ہیں، کبھی میرے معاذ اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے ان کے خاکے بنائے جاتے ہیں اور جگہ جگہ آویزہ کیے جاتے ہیں. تو کہیں قرآن کی توہین ہوتی ہے، کہیں کس چیز کی توہین ہوتی ہے. دیکھیں اگر ہمارے مسلمان ہندوؤں کے سامنے اگر گائے ذبح کر لے تو ان پر تشدد ہو جائے. وہ گائے کو ماتا سمجھتے ہیں، گائے کو ماں کہتے ہیں، گائے کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. لیکن ہمارے تو حلال ہے، ہم تو اس کو کھائیں گے. لیکن وہ نہیں کرنے دیتے کیونکہ ان کا ملک ہے، ان کی اکثریت ہے. تو وہاں پر ہنگامے شروع ہو جاتے ہیں، قتل و غارت کر دیتے ہیں مسلمانوں کو. لیکن ان کو پتہ نہیں کفاروں کو کیا تکلیف ہے. جب دیکھو جب ہمارے دل چیرتے ہیں، ہمیں تکلیف پہنچاتے ہیں. مسلمانوں کے اربوں خربوں جو مسلمان ہیں ان کو جو ہے دل آزاری کرتے ہیں، ان کو ٹینشن میں مبتلا کر دیتے ہیں، ان کو غم و غصے میں مبتلا کر دیتے ہیں. ساری آسمانی کتابیں حق ہے. دیکھیں ہمارا کوئی مسلمان کسی جو غیر مسلم کی کتاب کو کی توہین نہیں کرے گا، اور نہ کرنا چاہیے. ہم تو اتنا عزت سے ان کی کتابوں کے نام لیتے ہیں، انجیل مقدس، زبور شریف، توریت شریف. ہم تو مقدس اور شریف لگاتے ہیں. اور آسمانی کتابیں سب حق ہیں، اور ہمیں ان کا ادب کرنا بھی چاہیے. کیونکہ جس نے بھی کسی آسمانی کتاب کا انکار کیا، توہین کی، تو دائرہ اسلام سے نکل جائے گا. بے شک اب یہ جو کتابیں ہیں، صحیفے ہیں، منسوخ ہو گئے. ہم ان کے احکامات پر تو عمل نہیں کریں گے، ادب ابھی بھی کریں گے.
ہم ان کتابوں کی ہمیں حق نہیں ہے مسلمانوں کو کہ ان کی کتابوں کی توہین کرے. ہم نے ساری کتابوں کا ادب کرنا ہے کیونکہ وہ بھی تو کلام الہی ہیں, وہ بھی تو میرے رب کا کلام تھا جو پچھلی امتوں پہ نازل ہوا, پچھلے انبیاء علیہ السلام پر وہ کتابیں صحیفے نازل ہوئے, تو ہمیں ان پر ایمان لانا ہے. لیکن ہم احکام نہیں مانیں گے کہ ہم یہ سمجھیں گے یہ رب کا کلام ہے, حق اور سچ تھا اس وقت. پھر ان کو وہ منسوخ ہوتی گئی, نئی شریعت نئی کتاب آئی وہ منسوخ ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام پر تورات شریف آئی, پھر ان کے وہ احکامات چلے, پھر داؤد علیہ السلام پر زبور شریف آئی, تو تورات شریف کے احکام منسوخ. اب زبور شریف کے ہوں گے. زبور شریف کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوا تو انجیل مقدس آئی. اب زبور شریف کے احکام معطل, ختم, منسوخ. اب صرف انجیل مقدس کے احکامات چلیں گے. اس کے بعد ہماری قرآن مجید آئی, اب یہ قیامت تک رہے گی کیونکہ ہمارے نبی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, خاتم النبیین ہیں, رحمت للعالمین ہیں, ان پہ نبوت ختم ہے, اور ان کے علاوہ کوئی نبی نہیں آئے گا نیا. یہ جو قادیانی وغیرہ کے احمدی وغیرہ یہ ان میں آ کے کہتے ہیں کہ ہمارا یہ نبی ہے, یہ آ سکتا ہے, تو غلط ہے, پروپیگنڈا ہے جھوٹا. ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے, ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, ان کی کتاب آخری کتاب ہے. تو اب دیکھیں یہ جگہ جگہ احتجاج ہو رہے ہیں, تو ہمیں بھی اس کی مذمت کرنی چاہیے. یہ نہیں کرنا چاہیے ہنگامے نہ کریں, یہ توڑ پھوڑ یہ کیوں کر رہے ہیں, وہ کیوں کر رہے ہیں, جلسے کیوں ہیں, روڈ کیوں جام ہے, ٹریفک کیوں جام کرا ہوا ہے. نہیں, ظاہر اپنے حق کے لیے لکھ رہے ہیں. اور مسلمانوں کا شعار ہے قرآن مجید کلام الہی, نور قرآن ہے, دلوں میں اترا ہوا ہے. تو آپ سب بھی اپنا حصہ ڈالیں, ٹویٹر پر, فیس بک پر, یوٹیوب پر, جہاں جہاں آپ کے اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں اس میں حصہ ڈالیں اپنا, اور اس کی مذمت کریں. ان کو سویڈن کی چیزوں کا بائیکاٹ کریں. غیر ملک ہمارے مسلمانوں کی مصنوعات استعمال کریں, ترکی کی کریں, لبنان کی کریں, شام کی کریں, مصر کی کریں, کشمیر کی کریں, افغانستان کی کریں, بلکہ زیادہ تر ہماری پاکستان کی چیزوں کو پروموٹ کیا کریں. ہمارا ملک جس کلام الہی 27ویں شب کو نازل ہوا, اسی طرح ہمارا ملک 27ویں شب کو بنا ہے. رمضان شریف کی 27ویں شب لیلۃ القدر کو بنائیں. تو اس ملک کی قدر کریں, اس ملک کی مصنوعات استعمال کریں. غیروں کی مصنوعات استعمال کر کے ان کو ہم امیر کر دیتے ہیں, ان کو اور اونچا پہنچا دیتے ہیں. ظاہر ہے وہ ذرائع مبادلہ کماتی ہیں, ان کی برآمد کا کام ان کا چڑھتا ہے, ان کی چیزیں فروخت ہوتی ہیں, تو ان کی مارکیٹنگ اوپر جاتی ہے. تو ہمیں اپنے ملک پاکستان کی مصنوعات کو استعمال کرنا چاہیے. معلومات کریں پاکستان کی مصنوعات کون سی ہیں. بھلے تھوڑا سا ہمیں نقصان ہوتا ہے, تھوڑی چیز کی کوالٹی بہتر نہیں ہے تو اپنے ملک کی, وہ پیسہ ہمارے ملک میں جائے گا, ہمارے ملک کی فیکٹریوں کو جائے گا, ہمارے ملک کی معیشیت بہتر ہوگی. تو للہ آپ سے عرض ہے کہ ہمارے اپنے ملک کی مسلمانوں کی پروڈکٹ استعمال کریں, مسلمانوں کی چیزیں استعمال کریں, غیر مسلموں کی چیزوں سے بائیکاٹ کریں. یہ کبھی کوئی سے بھی کھڑے ہو جاتے, کبھی کوئی, ابھی یہ نہیں سویڈن, کوشش کریں کہ غیر مسلموں کی چیزوں کا بائیکاٹ کریں اور اپنے ملک کی مصنوعات استعمال کریں, اپنے ملک کو پروڈکٹ کریں, اوپر پہنچائیں اس کو. جو ہے ہمارے ملک کو انشاء اللہ تعالیٰ ترقی ہو جائے گی. اور تمام مسلمانوں سے میری اپیل ہے, جہاں جہاں یوٹیوب پہ سن رہے ہیں, ایک ہو جائیں اس وقت. جب بھی ایسا امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی مشکل آئے, کوئی کڑا وقت آئے, کوئی توہین ہو, تو سب کو ایک ہو جانا چاہیے. الگ الگ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد نہیں بنانا چاہیے. سب متحد ہو کر, ایک آواز ہو کر کفار پر یلغار کریں. لگتا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا غزوہ ہند ہوگا, تو غزوہ ہند کا وقت آ گیا ہے, عالمی جنگ کا وقت آ گیا ہے, اور انشاءاللہ فتح مسلمانوں کو ہوگی. مسلمان ڈٹ جائیں, کھڑے ہو جائیں اپنے دین اشاعت کو بچانے کے لیے, رب کے کلام کو بچانے کے لیے. تو انشاء اللہ تعالیٰ جو ہے آئندہ سورہ بقرہ سے ہم شروع کریں گے, کیونکہ ابھی اس وقت ہو رہا تھا تو سویڈن کا یہ لے لیا اب ہم نے واقعہ, تاکہ ہماری بہنوں کو سب کو پتہ چلے. ویسے تو پتہ چل ہی رہا ہے لوگوں سے, جن کو نہیں پتہ وہ تفصیل سے واقعہ سماعت فرمائیں اور قرآن کے نور کو اپنے دل میں بسائیں. اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیمات عام کرنے کی جو ہے
طرف لے کر آئیں، ان کو حافظ قرآن بنائیں، بچوں کو جو ہے قرآن کی تعلیم دیں، ان کو درس گاہیں بھیجیں، جگہ جگہ ہماری درس گاہیں، کہیں فی سبیل اللہ پڑھایا جاتا ہے، کبھی واجبی سی فیس لی جاتی ہے، جیسے آپ کو مناسب لگے پڑھائیں۔ ہمارا دعوت اسلامی کا ادارہ ہے، جو ہے سیلانی والوں کا ادارہ ہے، کافی سارے تحریک لبیک کے ہیں، ہمارے سنیوں کے بہت سارے ہیں ادارے، فاؤنڈیشن، ادارے، اکیڈمیاں، مدارس، اس میں فی سبیل اللہ قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے۔ تو آپ بھیجیں، اپنے بچوں کو بھیجیں اور ان کو قرآن پڑھائیں۔ بچہ ذہین ہوگا، 1-2 سال میں حفظ کر لے گا آپ کا، زیادہ ٹائم نہیں لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم نے سنا سو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، نور قرآن ہمارے سینوں میں محفوظ فرما، اور قرآن کا ادب، اہمیت، تحفظ کرنے کی سعادت عطا فرما۔ آمین آمین بجاہ النبی آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔